ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب معزز رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور میں میرے ساتھی اراکین اسمبلی جناب ممتاز احمد خان صاحب معزز رکن اسمبلی حلقہ حاضہ، جناب احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن اسمبلی چار مینار، جناب میراج صاحب رکن اسمبلی، جناب احمد بلالہ صاحب رکن اسمبلی، جناب معظم خان صاحب رکن اسمبلی، جناب کوثر صاحب رکن اسمبلی، اور اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹرز اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ٹرسٹی جناب نور الدین اویسی صاحب، آپ سب کا میں یہاں پہ استقبال کرتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ آج ایک اسکول کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور اس عمارت کو تعمیر کرنے کے سلسلے میں آج ایک سنگ بنیاد کی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے وقت فخر ملت علیہ رحمان نے ملت اسلامیہ میں اتحاد پیدا کرنے کا ایک نعرہ دیا تھا، تو اس کے ساتھ یہ نعرہ بھی دیا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے۔ تو آج سے 19 برس قبل جب انتخابی سیاست میں نے قدم رکھا تھا، تو اس وقت بھی یہی نعرہ تھا کہ ملت میں جو انتشار پیدا کیا گیا ہے اس انتشار کا خاتمہ کروں، اور معصوم نونہالوں کے ہاتھوں میں قلم تھماؤں اور ان کے معصوم کندھوں پر کتاب اور بستے کا وزن ڈالوں۔ تو لوگوں نے اس وقت خے مارا کرتے تھے یا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ صرف انتخابات کو جیتنے کے لیے جھوٹا وعدہ کیا جا رہا ہے، لیکن 19 برس کے اس سفر میں سب سے پہلے ہم نے نشیمن نگر میں ایک اسکول کا قیام عمل میں لایا، اور اس کے بعد پھر جمال کالونی کے بعد امبر پیٹ میں، پھر نرخی پھول باغ میں، حافظ بابا نگر میں، بلہ گڑے میں بھی عمارت تعمیر ہو چکی ہے، جہاں پہ نرسری سے لے کر پی جی تک کا انتظام ہے۔ اور میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حیدرآباد میں تعلیمی درسگاہوں میں سب سے بلند عمارت ہے تو وہ بلہ گڑا میں جو بن رہی ہے وہ عمارت ہے۔ اور اس کے بعد پھر آج یہاں پر مراد محل میں، یہاں آپ جہاں بیٹھے اس تقریب میں، یہاں پر بھی ایک اسکول بڑی عمارت تعمیر ہوگی، جس کی مکمل جو تعمیر کا جو رقبہ ہے وہ قریب 80,000 اسکوائر فٹ کا رقبہ ہے۔ اور پھر نہ صرف یہاں پر بلکہ سلالہ بارکس میں بھی اسکول آئے گا، وہاں پر بھی، اور پھر مغل پورے میں عشرت محل جو پرانا شادی خانہ تھا وہاں پر بھی، تو آج یہاں ہے، کل سلالہ بارکس میں ہے، انشاءاللہ پرسوں مغل پورے میں سنگ بنیاد ہوگا۔ تو آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا احیاء کے وقت جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھاتی ہوئی آگے بڑھتی گئی، تو ملت اسلامیہ میں اتحاد کو پیدا کیا، تو اس کے ساتھ تعلیمی اداروں کا قیام و جال بچھایا۔ میڈیکل انجینئرنگ، ایم بی اے، ایم سی اے، فارمیسی، آرکیٹیکچر، یہ سارے تعلیمی ادارے، اور اس کے ساتھ 2 بڑے دواخانے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کی کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے
جو تعلیم کے میدان میں اتنا کام کیا، اور نہ ہی ہندوستان کی کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جو صحت کے میدان میں 2 دواخانے چلاتی ہے۔ تو مکمل اگر بیڈ اسٹرینتھ کو لے لیں تو 4000 بستر کے دواخانے آج مجلس اتحاد المسلمین کے زیر انتظام چلائے جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور مثال ہے۔ تنقید کرنے والے تو برسوں سے مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرتے رہے۔ جب مجلس اتحاد المسلمین نے میڈیکل انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا تو تنقید کرنے والوں کو چین نہیں تھا اور اس پر بھی تنقید کرنے لگے۔ دواخانے بنے تو اس پر بھی تنقید کرنے لگے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ آج اویسی ہاسپٹل کی بلند عمارت آج ہماری کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ بحال کرنے کا جو ہمارا عزم تھا، جو ہمارا ارادہ تھا، جو جنون تھا، اس کی نشانی بن کر آج کھڑی ہے، اور سارا ہندوستان رش کرتا ہے جب ہمارے ان عمارتوں کی بلندیوں کو دیکھتا ہے۔ اور اویسی ہاسپٹل میں آج روزانہ 1000 لوگ آتے ہیں علاج کے لیے۔ نہ صرف اویسی ہاسپٹل بلکہ آج سے 6 برس قبل 50 بستر کا دواخانہ تھا اسرا ہاسپٹل، آج اسرا ہاسپٹل بھی 2000 بستر کا دواخانہ ہے، جدید آلات ہے، اتنا بڑا دواخانہ۔ دن میں 3000 لوگ آتے ہیں آؤٹ پیشنٹ میں، روزانہ 150 پیشنٹ شریک ہوتے ہیں تو 100 پیشنٹ روزانہ ڈسچارج ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ 3000 ایک دواخانے میں، 1000 ایک دواخانے میں، اگر ہم 3000 دونوں دواخانوں کا بھی لے لیتے ہیں تو قریب 90,000 لوگوں کو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ایک مہینے میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سال میں کتنے لوگ استفادہ اٹھا رہے ہیں ان دواخانوں سے۔ اور آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین اگر تعلیم کے میدان میں یہ کام کری تو آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہی شہر حیدرآباد کے جتنے بھی اردو میڈیم کے مدارس ہیں ان مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو بستے دیتی ہے، کتابیں دیتی ہے، گائیڈ دیتی ہے، ماڈل پیپرز دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10th کے ایگزام کی فیس بھی مجلس اتحاد المسلمین دیتی ہے۔ اور جو بچے جو اچھے مارکس لے آتے ہیں، ڈسٹنکشن فرسٹ کلاس لاتے ہیں، ان کو بھی انعام دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا کام مجلس کر رہی ہے۔ تو دوسری طرف مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب سیاسی جدوجہد وہ نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج پری میٹرک و پوسٹ میٹرک اسکالرشپ دیے جاتے ہیں۔ فرسٹ کلاس، ففتھ کلاس، فرسٹ سے ففتھ تک، ففتھ سے لے کر 10th تک، اور 10th کے بعد 11th اور 12th انٹرمیڈیٹ، وہ گریجویشن کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پروفیشنل کورسز کے لیے MBBS ہو، چاہے BE ہو یا بیچلرز آف آرکیٹیکچر ہو یا پھر لا ہو، فارمیسی ہو، ڈینٹل ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی بچہ صرف میرٹ میں داخلہ حاصل کر لیتا ہے تو ریاستی حکومت اس کے فیس ادا کرتی ہے۔ سالانہ مائنورٹی سٹوڈنٹس کو جو پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک کی اسکالرشپ حکومت کی جانب سے دی جاتی ہے وہ قریب 500 کروڑ روپیہ ہے جو صرف تعلیم کے اوپر ریاستی حکومت ادا کرتی ہے۔ ایک غریب کا بچہ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب حقیقت میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس کی 70,000 کی فیس ہو یا 1 لاکھ کی فیس ہو، ریاستی حکومت ادا کرتی ہے، چاہے انجینئرنگ ہو، کوئی بھی کورسز ہونے دو۔ تو یہ اس کے علاوہ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ اوورسیز اسکالرشپ، اگر کوئی بیچلرز آف انجینئرنگ کر لیتا ہے، ماسٹرز کے لیے امریکہ، انگلینڈ یا پھر نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کہیں پر بھی جانا چاہتا ہے تو ان کے ویزا پروسیسنگ کی فیس سے لے کر ہاسٹل کا فیس، پلین کا ٹکٹ اور سیمسٹر کی مکمل فیس جملہ 20 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے ماسٹرز کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے۔ کیا یہ کام، یہ کارنامے کسی اور ریاست میں ہو رہے ہیں؟ نہیں ہے، یہ کام صرف مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے۔ اور آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے 13,500 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام ہے۔ بتائیے کہاں پر ایسا ہے؟ کیا ممکن ہے ریزیڈینشل اسکولز آج ریاستی حکومت چلا رہی ہے تو جملہ تعداد کچھ 50,000 بچوں کی ہے، لیکن آج ہم
بغیر حکومت یا بغیر کسی مدد، بغیر کسی کے تعاون کے اپنے ذاتی صرفے سے 13,500 بچوں کی تعلیم کا انتظام کرے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ایک مرتبہ یہ نشمل نگر کے اسکول کا دورہ میں نے کیا اور وہاں لنچ کا ٹائم تھا، تو سارے بچے اپنے ٹفن کھول کر کھانا کھا رہے تھے۔ ایک لڑکا اپنا ٹفن نہیں کھا رہا تھا، بار بار میں نے کہا کہ آپ بھی اپنا ٹفن کھولیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کھا رہے ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو کوئی سوکھی روٹی کھا رہا ہے، تو کوئی پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے، تو کوئی صرف ایک روٹی ہے، کسی کے پاس باسی چاول ہے، تو کسی کے پاس اتری ہوئی دال ہے، لیکن غریب بچہ ہے کہ کھا رہا ہے۔ لیکن ایک بچہ ان میں ایسا بھی تھا جو اپنا ٹفن نہیں کھول رہا تھا۔ جب میں نے مجبور کیا تو وہ ٹفن کھولتا ہے تو ٹفن میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کیا بات ہے تمہارے ٹفن میں کچھ نہیں ہے؟ تو وہ معصوم رونے لگا اور کہنے لگا اکبر بھائی میرے والد باورچی ہیں، 8 دن سے بیمار ہیں تو کام کو نہیں گئے ہیں، اس لیے ہمارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا۔ یہ غربت کا عالم ہے۔ اور اسی دن احساس ہوا کہ جب تعلیم کا انتظام ہے تو چلو اب کچھ کرتے ہیں ان غریبوں کے لیے۔ مال نیوٹریشن دیکھیں تو بچے کمزور ہیں، بالکل کمزور ہیں، دن میں ایک وقت کا کھانا روٹی بھی نہیں آتی جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ دارالسلام کوآپریٹو بینک اور سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس تعلیمی سال سے ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے اسکول میں بچے پڑھتے ہیں ہم ان کو ہفتے میں 2 دن انڈا دیں گے اور 2 دن ہم ان کو کوئی فروٹ دیں گے اور 1 دن کھجور دیں گے تاکہ ان غریب بچوں کو ہماری طرف سے کچھ تو دے سکے۔ تو دارالسلام کوآپریٹو بینک نے اپنی جانب سے، بینک کی جانب سے ماہانہ 50,000 روپیہ دینے کا اعلان کیا، جس کے لیے میں ممنون و مشکور دارالسلام کوآپریٹو بینک کو۔ اس کے بعد بھی 13,000 بچوں کو انڈے دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے اوپر اور 2.5 لاکھ روپے صرف ہو رہے ہیں، تو 2.5 لاکھ روپیہ ہم سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے دیں گے اور 13,000 انڈے ہفتے میں 2 دن ہم ان غریب بچوں کو دیں گے اور کھلائیں گے، ان کو موز بھی دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو کھجور بھی دیں گے۔ یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے کیا کوئی ایسی جماعت ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟ تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بولتے ہیں کہ کھا جا رہے ہیں، لوٹ لے رہے ہیں۔ ارے کون سا لوٹنا ہے بتاؤ؟ اگر لٹیرے ہوتے، کھانے والے ہوتے تو کیا یہ دواخانے بنتے؟ کیا یہ عمارتیں بنتی؟ کیا یہ بچوں کو تعلیم کا موقع ملتا؟ تنقید کرنا ہے ضرور کرو، ہم سے مقابلہ کرنا ہے ضرور کرو، ہم پہ الزام لگانا ہے لگاؤ ضرور۔ اکبر الدین اویسی نے 9 اسکول بنائے ہیں، مجھ سے مقابلہ کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں 9 نہیں تو صحیح کم از کم 1 اسکول بناؤ اور مقابلہ کرنے کے لیے آؤ۔ ہم 2 دواخانے بنائے، سالانہ ملت کے وفات کے بعد، انتقال کے بعد ہم نے سالانہ ملت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صدارت و قیادت میں اسرا ہاسپٹل جیسی ایک مکمل سپر اسپیشلٹی دواخانے کو تعمیر کیا۔ تنقید کرنے والوں بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کیا دیا اس قوم کو، ملت کو؟ صرف انتشار برپا کرتے ہو۔ صرف یہ سال، اس تعلیمی سال میں یہاں ہم کھڑے ہیں، اس مدرسے میں 400 نئے داخلے ہوں گے۔ 400 نشمل نگر کے اسکول میں 100، بلہ گڑے کے اسکول میں پھر 400، جمال کالونی کے اسکول میں 100، حافظ بابا نگر اسکول میں 100، نرسی بلواق کے اسکول میں 100، اور پھر یہ سارے امبر پیٹ کے اسکول میں پھر 100۔ تو یہ سارے بچوں کے جو اس سال نئے داخلے ہوں گے وہ قریب 1500 یتیم غریب بچوں کو داخلہ دیا جائے گا۔ نئے داخلے آئندہ تعلیمی سال سے 15,000 تک بچے پہنچ جائیں گے۔ آپ بتائیے کیا یہ کام کوئی اور کر رہا ہے؟ لیکن آج یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسرا اویسی ہاسپٹل تکمیل ہوا، یہ اسکول بن رہے ہیں، انشاءاللہ 1 سال میں
ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में ओवैसी कैंसर रिसर्च सेंटर का भी आगाज होगा। 100 बिस्तर सिर्फ दिए जाएंगे कैंसर के इलाज के लिए। आज कैंसर का, आज आपको हमको गौर और फिक्र करना है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कभी भी, चाहे फख्र मिल्लत का वक्त हो या सालार मिल्लत का हो या आज नकीब मिल्लत की सदारत का वक्त हो, हमारी मजलिस की क़यादत ने, कायदीन ने कभी भी आवाम को शर्मिंदा नहीं किया। हमने आपको शर्मिंदा नहीं किया। हमने आपके मसाइल को हल किया, आपके दुख दर्द में रहे, चाहे फिसादात हो, जलते हुए बस्तियां हो, चाहे चलती हुई गोलियां हो या बरसते हुए पुलिस की लाठियां हो, हमने हर वक्त अपने सीनों को पेश किया और आपके दरमियान में आके आपकी आबादियों का, आपकी इज्जत का, आपकी इस्मत का, आपके वक़ार का हमने मुहाफिज बनकर हिफाजत की। और आज भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन काम कर रही है। और ये एक हकीकत है कि हैदराबाद की पहचान चार मीनार है और रहेगी। हैदराबाद की पहचान गोलकुंडा किला है और रहेगी। हैदराबाद की पहचान सालारजंग म्यूजियम है, रहेगी। हैदराबाद की पहचान किले गोलकुंडा है, हाँ रहेगी। लेकिन चार मीनार, किले गोलकुंडा, सालारजंग म्यूजियम के साथ साथ कोई भी हैदराबाद का बाशिंदा किसी भी दुनिया के हिस्से में जाता है तो एक नई पहचान बनी है। और वो पहचान जब वो कहता है कि हैदराबाद का हो तो सामने वाला कहता है क्या तुम उस हैदराबाद से आए हो जहां पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो अकबरुद्दीन ओवैसी रहते हैं? क्या ये हकीकत है या नहीं बताइए। एक नई पहचान हैदराबाद को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़यादत ने दी है। चार मीनार के साथ ओवैसी बरादरान की शक्ल में पहचान दी और सारा हिंदुस्तान आज रश करता है हमारी इस क़यादत को, हमारी इस जमात को और हमारे इस इत्तेहाद को देखकर, और दुआ करता है कि काश हमारे शहर में भी ऐसी जमात, ऐसी क़यादत और ऐसी इत्तेहाद होता। लेकिन आज वो इत्तेहाद हमारे पास है, वो जमात हमारे पास है, वो क़यादत हमारे पास है। तो हम इस जमात, इस क़यादत को मजबूत करें और मजबूत रखें। तनकीदें तो होती रही है, होती रहेंगी, हमको तनकीदों की परवाह नहीं है। हम काम करते हैं और काम के जरिए अपनी पहचान को छोड़ते हैं। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। लेकिन जब रुखसत हो जाएंगे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन ये इमारतें जो खड़ी हैं ये मेरे नाम को जिंदा रखेंगी। मेरा काम न सिर्फ मुझे जिंदा रखेगा बल्कि रोज़े क़यामत तक मासूम बच्चों के तालीम का इंतजाम होता रहेगा। आज कौम को एहसास नहीं कि ये कितना बड़ा काम है। 10 बरस बाद लोग कहेंगे कि वाकई में बड़ा काम था। वो गरीब बच्चा जो गलियों की गंदगी में, धूल में, मोहरियों में गोलियां, गोटियां और पत्थरों से खेलता था, हम उस गंदगी में खेलने वाले बच्चों को उठाकर तालीम देने का एक बेड़ा उठाया है और हाथों में कलम थमाया है, पढ़ने को किताब दी है। आज दुनिया इसकी कदर न करे कोई बात नहीं, 10-20 बरस दुनिया इस काम को तस्लीम करने और कबूल करने पे मजबूर हो जाएगी। जब इस पुराने शहर की गलियों से सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर नहीं, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि मेरे स्कूल से इंशाअल्लाह कल को IAS निकलेगा बच्चा, IPS निकलेगा, IFS निकलेगा, IRS बन के निकलेगा इंशाअल्लाह। ये काम है, ये हसरत है। खैर वक्त कम है, मगरिब का वक्त है। मैं आप तमाम का ममनून हूं, मशकूर हूं, इसलिए नहीं कि आप यहां पे शरीक हुए, बल्कि इसलिए कि ये वही इलाका है जिसने इस गुनहगार को मौका अता किया कि मैं आपका खादिम बनकर आपकी खिदमत कर सकूं। 19 बरस पहले इस नौजवान पर आपने यकीन किया और इस नौजवान को MLA बनाया। मैं एहसान मानता हूं, सिर्फ वो एक एहसानी का बोझ ही बहुत था तो एक और एहसान हैदराबाद के मुसलमानों ने मेरे ऊपर, मेरी औलाद पर, मेरी बीवी पर, मेरी बूढ़ी माँ पर, मेरे भाइयों पे, बहन पे किया। और वो एहसान क्या था? 30 अप्रैल
کہ دن جب گولیاں ماری گئی، حملہ ہوا، موت کے دروازے پر تھا، تو آپ کی دعائیں ہی تھی جو مجھے موت سے کھینچ کر حیات بخشی، اور آج میں آپ کے درمیان ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اور میری اولاد اپنے جسم کا چمڑی نکال کر اس کے جوتیاں بنا کر آپ کے قدموں کی نظر کر دیں، تب بھی وہ کم ہے۔ خاندان اویسی آپ کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا جو احسان آپ نے کیا۔ اور آج ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ سے دعا، آپ سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے، اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے۔ اس مدرسے میں 13,000 بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں سے ایک بچے کی بھی دعا قبول ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا کام کامیاب ہو گیا، میری زندگی کامیاب ہو گئی، میری آخرت سنور گئی۔ میں ممنون ہوں، مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں پہ ہماری ہمت افزائی کے لیے اس تقریب میں شرکت کی۔ میں ممنون ہوں، مشکور ہوں حلقہ حاضہ کے ایم جناب ممتاز احمد خان صاحب کا کہ اتنا بہت اچھا انتظام اور یہاں پہ آپ نے وقت دیا اور کیا۔ میں ممنون ہوں، مشکور ہوں جناب احمد بلالہ صاحب کا کہ اگر وہ ان کی دلچسپی نہ ہوتی تو شاید یہ اسکول آج سالہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی ملکیت نہ ہوتی، ان کی کوشش کی وجہ سے ممکن ہوا۔ میں ممنون ہوں ان کا، مشکور ہوں۔ میں اویسی اسکول آف ایکسلنس کے سارے ڈائریکٹر صاحبان کا ممنون و مشکور ہوں، دارالسلام کوآپریٹو بینک کا ممنون و مشکور ہوں، جناب برہان الدین اویسی صاحب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی شرکت کی۔ میں پھر سے صدر مجلس نقیب ملت بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا، موضوع رکن پارلیمنٹ و صدر کل مجلس اتحاد المسلمین کا ممنون ہوں، مشکور ہوں اور ادباً درخواست کروں گا کہ چند کلمات آپ بھی یہ اس عوام کو مخاطب کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔